أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في سورة النساء تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 آپ کی خدمت میں تلاوت کی۔ اس سے ماقبل آیت نمبر 11 اور 12 میں وراثت کے احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے بارے میں احکام ارشاد فرمائے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ جو حکم ارشاد فرما رہا ہے یا جو بیان فرما رہا ہے وہ انہی ماقبل بیان کردہ احکام سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں۔ یعنی پہلے جو یتیموں کا ذکر فرمایا، ان کے حقوق کا، ان کے متعلق احکام کو بیان کیا کہ ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے اور جب وہ سمجھدار ہو جائیں تو ان کو دے دینا ہے، اور ابھی اگر سمجھداری کو وقت ہو تو پھر ان کا مال ان پر ان کا کفیل خرچ کرے۔ تو یہ احکام جو ہیں اللہ تعالیٰ نے یتیموں سے متعلق ارشاد فرمائے تھے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کیے اور ہر وارث کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر حصہ طریقے میں بیان کر دیا۔ ابھی کچھ ورثہ باقی ہیں جن کا ذکر اگلی آیات میں انشاءاللہ آ جائے گا، لیکن یہاں آیت نمبر 11 اور 12 میں کافی حد تک اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصوں کو بیان فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں جو احکام بیان فرمائے، ان احکام کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو احکام شرع ہیں ان سے تجاوز کرنا کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے، چاہے یتیم سے متعلقہ معاملات ہوں اور احکام ہوں، اور خاص کر وراثت کا معاملہ حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے، اور لوگ حق دبا کے بیٹھ جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہوتا ہے تو دیگر ورثہ کو حصہ نہیں دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ورثہ کے حصے بیان کرنے کے بعد فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے بیان کردہ احکام شرع ہیں جن سے تجاوز کرنا جائز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب کوئی احکام ذکر فرماتا ہے تو ایسے ہی حکم بیان کر کے چھوڑ نہیں دیا جاتا، بلکہ بعض اوقات ابھارنے کے لیے اجر اور ثواب کو بیان کیا جاتا ہے تاکہ جو انسان اجر و ثواب سے متاثر ہو کر عمل پیرا ہو جائے، یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈرایا جاتا ہے، عذاب بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس عذاب سے ڈر کر اس حکم پر عمل کیا جائے۔ تو اس کو ترغیب اور ترہیب کہا جاتا ہے۔ ترغیب معنی ابھارنا اور ترہیب معنی ڈراوا پیدا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں پر فرما برداری کرنے والوں کے لیے ایک انعام ذکر فرمایا کہ جو اللہ کے احکام کی فرما برداری کرتے ہیں، یعنی وراثت کے احکام کے سلسلے میں حق تلفی نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، تو داخل فرمائے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے باغات میں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، خالدین فیہا۔ تو ایک بہت بڑا انعام ہے جنت کے باغات، اور پھر ہمیشہ ایک نعمت کسی کو دے دی جائے لیکن وقتی طور پر دی جائے اور بعد میں لے لی جائے، تو بہرحال وقتی طور پر بھی ایک انعام اور سہولت انسان کو اچھا لگتا ہے،
لیکن عارضی بہرحال عارضی ہوتا ہے اور وہ لے لیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر دائمی نعمت کا انعام بیان فرما رہا ہے کہ خالدین فیہا، کہ وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہی ہے بڑی کامیابی۔ ایک شخص کسی کا مال دبا لیتا ہے، قبضہ کر لیتا ہے، وہ دوسرا کمزور ہے، وہ کچھ نہیں کر پاتا، اور دونوں اس حال میں رخصت ہو جاتے ہیں دنیا سے کہ اس نے مال دبا لیا، یہ بھی دنیا سے چلا گیا، اور ایک محروم رہ گیا، اسے اس کا حق نہیں ملا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا۔ لیکن آخرت میں ظاہر ہے کہ اس کی بہت بڑی گرفت ہوگی، اور یہ ان حقوق العباد کی حق تلفی کی وجہ سے جو ہے وہ آخرت میں بہت بڑے خسارے کا سامنا کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں جو فرمایا کہ ہمیشہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے، اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو اب آپ خود غور کیجئے کہ یہاں پر اگرچہ کروڑوں کی جائیداد کسی کی دبا لی، کسی کا حق مار لیا، لیکن بہرحال عارضی ہے، تو ایک طرف یہ مال دبا لینا اور دوسری طرف اللہ کے حکم کی اطاعت کرنا، یا اللہ کی اطاعت کرنا، اس کے رسول کی اطاعت کرنا، اور وراثت کے جو احکام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان کے مطابق اسے پوری طرح لوگوں کو ان کے حقوق دے دینا، جو آپ کا حصہ ہے آپ رکھ لو، جو دوسروں کا ہے انہیں دے دو۔ تو اگر اس نے ایسا کر لیا تو اسے یہ دائمی نعمت حاصل ہوگی، اور ایک شخص نے نہیں کیا اور اس نے یہ چند ٹکے دبا لیے، تو آپ خود سوچیں کہ اس نے کتنا بڑا اپنا نقصان کر لیا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ اور اس نے کس چیز کو کامیابی قرار دیا کہ لوگوں کا مال دبا لوں تھوڑے عرصے کے لیے، تو یہ چند ٹکے دبا کر اس نے اپنا بہت بڑا خسارہ اور نقصان کر لیا۔ اور جس نے ایسا کر لیا، اللہ کے حکم کی اطاعت کر لی، اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ایسے باغات میں داخل کروں گا کہ جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے، اور یہ ہے بہت بڑی کامیابی۔ تو ظاہر ہے کہ جسے ہمارا رب بڑی کامیابی قرار دے وہ ہے حقیقتاً بڑی کامیابی۔ میں اور آپ اپنے پیمانے بنا لیں اور اپنے معیار بنا کر کسی چیز کو کامیابی قرار دے دیں، حقیقتاً وہ کامیابی نہیں ہے۔ حقیقتاً واقعتاً کامیابی وہی ہے جسے ہمارا اللہ کامیابی قرار دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اسے کامیابی فرما رہا ہے۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یار یہ بانٹ دوں گا، ابھی میں دبا بھی سکتا ہوں، کروڑوں روپے کی جائیداد ہے، میں قبضہ کر سکتا ہوں، تو ابھی بظاہر نقصان کی صورت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس نقصان کی صورت کو اختیار کرنے کو بہت بڑی کامیابی سے تعبیر کر رہا ہے۔ تو کوئی ہو سکتا ہے کہ یار تم بے وقوف ہو، اس نے کیا کر لینا تھا تمہارا، نہ دیتے، چھوڑ دیتے، کہ کون پکڑ رہا تھا تمہیں، تو تم تو بہت بڑے بے وقوف ہو۔ اس طرح کے بھی تباہ کرنے والے لوگ جو ہیں، اور خاص کر عورتیں جو ہوتی ہیں، جو گھر میں ہوتی ہیں، وہ اپنے پتہ نہیں کہاں سے دلائل لے آئیں گی اور شوہر کو کہیں گی کہ بھئی یہ تو سب آپ کا ہے، آپ کی محنت کا نتیجہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں کہ باپ کے ساتھ ایک بیٹا کام کرتا رہا، پھر باپ کا انتقال ہو گیا، باقی اس کے بچے چھوٹے تھے، تو وہ بیوی کہتی ہے کہ آپ نے ہی تو سب کچھ کمایا ہے، ابا کیا کرتے تھے، بیٹھے رہتے تھے۔ ابا کچھ کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، ان کی دکان پر اگر آپ جا کر بیٹھے ہیں تو یہ جتنا بھی نفع ہوگا وہ والد صاحب ہی کا نفع ہوگا، یہ انہی کی جائیداد اور انہی کا طریقہ قرار پائے گا۔ تو بہت سارے ایسے اطراف میں بھی ہوں گے جو ابھاریں گے، لیکن حقیقتاً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ذالک الفوز العظیم، کہ حقدار کو اس کا حق دینا یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ڈراوا بھی بیان فرما رہا ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو نافرمانی کرے اللہ کی اور اس کے رسول کی، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور تجاوز کرے اللہ کی حدود سے، یعنی ان احکام کی خلاف ورزی کرے، یدخلہ نارن، تو اللہ تعالیٰ داخل فرما دے گا اس کو جہنم میں، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وَلَهُ عَذَابٌ مُّہین، اور اس کے لیے خواری والا عذاب ہے، ذلت اور خواری والا اس کے لیے عذاب ہے۔ اب یہاں ایک دو، اب دیکھیں یہاں جو شخص اللہ کے اس حکم پر، ان حدود کی، ان شرعی احکام کی رعایت نہیں کرتا، اور ان احکام پر جو اللہ نے تقسیم فرمائی عمل نہیں کرتا، اور بہت ساری دلیلیں لے آئیں گے۔ مجھے تو اتنے سوالات آتے ہیں نا، کہ بیٹا کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابا نے تو بہن کی شادی بھی کی، اس پہ 15 لاکھ لگائے، میری شادی ہوئی نہیں اور ابا کا انتقال ہو گیا، تو وہ جو 15 لاکھ اس پہ خرچ کیا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اس کو یہی جواب دیا جائے گا کہ بھائی زندگی میں جو کچھ بھی دیا جاتا ہے وہ تقسیم وراثت نہیں ہوتا،
بلکہ وہ تو ہبہ ہوتا ہے اور اس پہ ہبہ کے احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو وہ گفٹ ہے، زندگی میں اپنے مال کا مالک جس طرح سے چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ اور والد صاحب کی یہاں تو ایسی کوئی نیت بھی نہیں تھی کہ بیٹی کی کروں گا اس کی نہیں کروں گا، لیکن بہرحال وہ موقع میسر نہیں آیا اور والد صاحب پہلے انتقال کر گئے۔ تو اب وہ بھائی وہ دیکھ رہا ہے کہ 15 لاکھ روپے اس پر خرچ ہوئے ہیں اور مجھ پر نہیں ہوئے، تو کیا وہ 15 لاکھ میں مائنس کر لوں پھر جائیداد تقسیم کروں؟ تو طریقہ جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو بھی کچھ چھوڑا ہوا مال ہے وہ مال وراثت بن جاتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بیان کردہ حقوق کے مطابق ہی اس کی تقسیم کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ اس کو جو والد صاحب نے کسی کو تحفہ دے دیا تو وہ اب ایڈجسٹ نہیں ہوگا کہ اس کو 15 دیے تھے تو میں بھی 15 مائنس کر لوں اور پھر تقسیم کروں، یہ درست نہیں ہے۔ تو اس طرح کے سوالات کثیر آتے ہیں کہ انسان کے اندر بے چینی پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ زیادہ لے گی، حالانکہ اس کو بیٹے کو زیادہ دیا، یہ اب بھی 2 حصے لے گا اور بیٹی 1 حصہ لے گی۔ تو بہرحال لوگ بہت سارے اپنے طور پر باطن سے دلائل بنا لیتے ہیں، اس کو تو یہ بھی دیا تھا، اس کو تو یہ بھی دیا تھا، اس کو تو فلاں بھی دیا تھا۔ تو بھئی تم پہ بھی خرچہ کیا ہوگا، لیکن بہرحال وہ زندگی میں جو کچھ بھی دیا، کم یا زیادہ دیا، وہ والد صاحب جانے۔ لیکن اب جو انتقال کے بعد جو کچھ بھی بچا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا وراثت کا قانون جاری ہوگا، اور جو حقوق بیان فرمایا اس ہی کے مطابق تقسیم ہوگی، کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو سکتی۔ تو انسان ایسے دلائل نکال لیتا ہے، بیوی کہہ رہی ہوتی ہے یہ آپ ہی کا ہے، اور اطراف کے لوگ کہ بھائی ہاں لے لے، پکڑ لے، نکال لے، مائنس کر لے، یہ تو تیرا بنتا ہے نا۔ حالانکہ نہ ان کو کچھ شریعت کا علم ہوتا ہے، نہ وہ کچھ جانتے ہوتے ہیں، وہ ایسے ہی اپنی طرف سے اپنا قیاس کر کے ابو نے اس کو دیے تھے نا تو تم بھی مائنس کر لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کو کیوں تباہی کے راستے دکھا رہے ہو؟ اس میں شرعی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی چیزیں تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں سے تجاوز کرے، یعنی احکام پر عمل نہ کرے، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ تعالیٰ داخل کرے گا اسے جہنم میں، آگ میں، ہمیشہ رہے گا وہ اس میں، وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، اور اس کے لیے ذلت والا، خواری والا عذاب ہے۔ یہاں پر پچھلی جو آیت پاک تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے انعام بیان فرمایا، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، خالدین فرمایا، یہ خالدین جمع کا لفظ ہے، اور جب جہنم کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا خالدن فیہا، یہاں پر واحد کا لفظ ارشاد فرمایا۔ تو یہ وجہ اس کی یہ ہے کہ خالدینہ جنت میں جانے کے لیے جمع کا صیغہ اس لیے فرمایا کہ یہ جو جنت میں جو شخص جا رہا ہوگا یہ بہت سو کی سفارش بھی کرے گا، اور اس کی شفاعت کی وجہ سے، سفارش کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کی بخشش فرمائے گا، تو وہ ان سب کو ساتھ لے کر جائے گا، تو وہ اکیلا نہیں ہوگا وہاں پر۔ لہٰذا خالدینہ جمع کا صیغہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ چونکہ جنت جو ہے انس کا مقام ہے، یعنی ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر انسان کا دل لگے، تو دل لگنے کے لیے اس کو انسانوں کی بھی ضرورت ہوگی کہ اس کی طرح کے انسان ہو، لہٰذا وہ جاتے ہوئے بھی اس کے ساتھ بہت سارے لوگ ہوں گے اور وہ انس محسوس کرتا ہوا جنت میں داخل ہوگا، اس لیے خالدینہ جمع کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ لیکن جب جہنم کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اسے آگ میں داخل کر دے گا، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا، خالدن، اس لیے کہ یہ عذاب کا ذکر ہے، اور عذاب میں تنہائی جو ہے وہ اور وحشت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کسی اندھیری گلی میں آپ جا رہے ہوں اور 2-3 بندے ساتھ ہوں تو ڈر کم لگتا ہے، لیکن اگر اکیلا ہو تو زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا، زیادہ وحشت طاری ہو جائے گی، ہلکا سا پتہ بھی ہلے گا نا تو بالکل سہم جائے گا، ڈر جائے گا۔ تو اس لیے جہنم چونکہ وحشت کا مقام ہے تو ایسا ماحول وہاں پہ وحشت کا ہے، اور اس کے یہ ہے بھی تنہا اور اکیلا، تو یہ مزید وحشت پیدا کرنے کا باعث اور عذاب میں اضافہ کرنے کا سبب ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے خالدن واحد کا صیغہ ارشاد فرمایا۔ ایک سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتیوں کے لیے تو چلیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے وہ جنت میں، وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے،
لیکن یہاں پر نافرمانی کرنے والے کے لیے فرما دیا خالدن فیہا، وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو یہ سوالیہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ کی اگر کسی نے نافرمانی کی ہے، کوئی گناہ کیا ہے، تو وہ گناہگار ضرور ہے لیکن کافر تو نہیں ہو گیا۔ جب وہ کافر نہیں ہوا تو جہنم میں ہمیشہ کیسے رہ سکتا ہے؟ ہاں، ایک شخص کا ایمان ہی جاتا رہا تو اور وہ کفر کی حالت میں دنیا سے گیا، تب تو اس کی نجات نہیں ہے۔ لیکن یہاں تو گناہ کی بات ہو رہی ہے نا، اور گناہ کی بات میں اس کے عذاب کو ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم میں ڈال دوں گا اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں وہ رہے گا۔ تو یہاں مسئلہ یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ جیسے نماز ہے، نماز کو مانتا ہے کہ بھئی نماز فرض ہے، لیکن اپنی کوتاہی کی وجہ سے نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ کافر نہیں ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اسی طرح وراثت کے احکام جو ہیں اس پر کوئی شخص عمل نہیں کرتا، یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے، گناہ کا سبب ہے، لیکن وہ شیطان کے یا کسی کے بھی بہکاوے میں آ کر یہ کام کر رہا ہے، تو گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہے، تو وہ تو ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ان باتوں کو حقیر جانے اور حقارت کی وجہ سے عمل نہ کرے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور اس حال میں اگر مر گیا تو خالدن فیہا، ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ کیونکہ یہاں پر جو ہے حقارت کا پہلو دوسرے مقام پر کم نہیں پایا جا سکتا، یہ بہت قلیل ہے کہ نماز کا حکم دیا ہے نہیں پڑھتا، زکوٰۃ کا حکم دیا ہے نہیں دیتا، حج کا حکم دیا ہے مانتا ہے کرتا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جو وراثت کی تقسیم ہے نا، اس میں شیطان بہت زیادہ بہکاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیسی تقسیم کر دی، اس کو تو ملنا ہی نہیں چاہیے، اور اس کو کیسے مل گیا، بھتیجا کیسے وارث بن گیا، چچا کیسے وارث بن رہا ہے، بھائی بہنوں کو کیوں مل رہا ہے، میرا پیسہ محنت کا کمایا ہوا ہے۔ کل ایک آدمی نے یہ بھی سوال کیا مجھ سے کہ حضرت میرے پاس جو جائیداد ہے وہ میرے ابو کی طرف سے نہیں ملی، میں نے کمائی ہے، اور میری بیٹیاں ہیں اور بیوی ہے، بیٹا نہیں ہے، تو کیا میں مر جاؤں تو میری جائیداد میرے بھائی بہنوں کو بھی ملے گی؟ یہ والد صاحب کی طرف سے نہیں آیا، میرا اپنا کمایا ہو۔ تو اس کو یہی جواب دیا کہ بھئی چاہے آپ کو وراثت میں ملا ہو یا آپ نے اپنی محنت سے کمایا ہو، اگر آپ اس کو چھوڑ کر چلے جائیں گے اور آپ کی مذکر اولاد نہیں ہوگی یا باپ نہیں ہوگا، تو پھر بھائی بہنوں کی طرف حصہ ضرور جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام کو ذکر کرتے ہوئے واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے، تب اسے پریشانی ہو جاتی ہے، یہ کیسے ہے اور کیوں ہے، اور بعض اوقات اعتراض کرنے لگ جاتے ہیں۔ ایک مسئلہ میرے پاس آیا، آپ کو بھی شاید حیرت ہو کہ وہ بیٹی کا ایک حصہ اور بیٹے کے 2 حصے وہ کر کے اس کو بتا دیے، تو وہ آگے سے داماد یعنی بیٹی کا جو شوہر ہے وہ اعتراض کر رہا ہے کہ بھئی میں نہیں مانتا، یہ بھی اولاد ہے یہ بھی اولاد ہے، برابر ہونا چاہیے۔ اب یہ جو حقارت اور یہ جو انکار ہے، اور باوجود بتانے کی بھئی دیکھو واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں وراثت کے حصے بیان کرتے ہوئے جو ابتدا فرمائی ہے، ابتدا یہیں سے فرمائی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں حکم دیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کے لیے 2 بیٹیوں کے برابر حصہ ہے۔ شروع ہی یہاں سے کیا اللہ تعالیٰ نے، پھر آگے فرمایا اگر بیٹی 1 ہو تو اس کے لیے نصف ہے، اور 1 سے زائد ہوں تو بیٹیوں کے لیے ثلثان یعنی 2/3 ہے، 66% حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکام بیان کرتے ہوئے یہ شروع ہی یہیں سے کیا۔ اب وہ داماد مان ہی نہیں رہا ہے، کہتا یہ بھی اولاد یہ بھی اولاد، میں نہیں مانتا، قرآن کی آیت ہے، کہتا میں نہیں مانتا، تو وہ تو قرآن کا انکار کر کے دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو گیا۔ تو ان معاملات میں میرا تجربہ یہ ہے کہ مجھے جو سوالات آتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بے قراری کے ساتھ لوگ اس کو قبول کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دیکھیں اللہ تعالیٰ طبیعتوں کا جاننے والا، اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کیا کریں گے اور کس طرح سے ریئیکٹ کریں گے ان احکام کے بارے میں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نماز کا بھی حکم دیا، زکوٰۃ کا، حج کا، لیکن وہاں یہ ذکر نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز مت کرنا، لیکن ان احکام میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان سے تجاوز مت کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان احکام شرعیہ کو اپنی حدیں قرار دیا کہ اس کو تم ختم بھی نہیں کر سکتے، اور اس سے تجاوز کرو گے اور نافرمانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگ میں ڈال دے گا۔ تو لہٰذا
گناہ کبیرہ کا مرتکب تو کافر نہیں ہوتا، لیکن جو احکام شرعیہ کو حقیر جانے گا اور پھر اس پر عمل پیرا نہیں ہوگا، کفر ہے یہ، وہ خالداً فیہا کا مصداق ہے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ یا اللہ کی نافرمانی کو حلال جان کر اگر ایسا کرے گا تو پھر خالداً فیہا کا مصداق ہوگا، یعنی جو ہر حد سے تجاوز کر جائے، جو اسلام کی حد سے بھی تجاوز کر جائے، تو پھر اس کا اسلام باقی کہاں رہا؟ اور جب اسلام باقی نہیں رہا تو پھر خالداً فیہا اس پر صادق آتا ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ تو مسلمان اگر اس دنیا سے گیا ہے تو بہرحال اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ فرمائے، لیکن وہ اپنے کیے کی سزا پانے کے بعد جنت میں ضرور جائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ لیکن جس کا خاتمہ ہی کفر پر ہوا، وہ اس کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے خواری اور ذلت والا عذاب ہے۔ ذرا سا کسی کو ذلیل کر دو نا تو کتنا برا لگتا ہے، کسی کو صحیح طرح سے ویلکم نہ کرو، آپ سے کوئی ملنے آیا ہو اس کو صحیح طرح سے لفٹ نہ کراؤ، کتنی فیلنگ ہوتی ہے، ہوتا ہے یا نہیں؟ آدمی بعض اوقات رشتے توڑ لیتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، کیونکہ عزت نفس جو ہے اس کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ بھئی جو ڈیو ریسپیکٹ تھی وہ ہمیں ڈیو ریسپیکٹ بھی نہیں ملی، تو کیا ہم اتنے گزرے ہیں آئندہ تو ان سے ملنا ہی نہیں ہے، اتنے سارے وہ فیصلے کر لیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ذلت اور رسوائی جو ہے یہ انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اس کے لیے خواری والا عذاب ہے، ذلت والا ہے۔ تو اللہ جب ذلیل کرے گا تو کیا حشر ہوگا اور کیا حال ہوگا؟ انسان اس ذلت اور رسوائی کا تصور کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ تو جو یہ چند ٹکے کسی کے دبا کر بیٹھ گیا، اس نے اس ہمیشہ کی کامیابی سے بھی منہ موڑ لیا اور ذلت اور خواری والا عذاب اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خاص کر وراثت کے احکام سے متعلق جو ہے وہ بہت زیادہ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے، اور جو جس کا حصہ بنتا ہے وہ اسے پوری طریقے سے پہنچا دینا چاہیے۔ آپ پر کسی کا کوئی حق باقی نہیں رہنا چاہیے، حق العبد میں کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو پہلے بھی یہ حدیث سنائی کہ نبی کریم نے فرمایا کہ اعمال کے دفتر تین طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے معاملات ہیں، کوئی عبادت چھوٹ گئی، کوئی نماز چھوٹ گئی، کوئی روزہ چھوٹ گیا، تو یہ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو گرفت فرمائے۔ ایک دفتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ بھی معاف نہیں فرمائے گا، وہ کفر اور شرک ہے اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عذاب میں رہیں گے۔ اور تیسرا اعمال کا دفتر وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں سے کچھ چھوڑے گا نہیں، یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، مگر اس کو حقدار کو اس کا حق دلائے گا، کچھ بھی چھوڑے گا نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ پھر وہاں پر کس طرح سے حق دلائے گا؟ یہ بارہا آپ کو مسلم کی روایت سنائی ہے کہ پھر اس کی ساری نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں چلی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں اور ابھی حقدار حق لینے والے باقی تھے مظلوم، تو اب ان کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے، اور پھر حضور فرماتے ہیں پھر اس شخص کو جو میدان معاشر میں بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن اس کے ان حقوق العباد کی وجہ سے، لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس معاملے میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وراثت کے حقوق اگر کسی نے دبائے ہیں، غصب کیے ہیں، تو خدا را کتنا استعمال کر لو گے، پھر چھوڑ کے چلے جاؤ گے، اولاد استعمال کرتی رہے گی اور ہمیں بھگتنا ہوگا۔ اس لیے اس سلسلے میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور درست تقسیم شریعت کے مطابق کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احکام پر، ان اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ حدود کی رعایت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔